98 کے دھماکے کے بعد ہمیں ہوائی افواج کو تکالیف ہوئی, ہمیں F-16 کی بندش ہوئی, تو نواز شریف صاحب نے صرف JF تھنڈر 17 چائنا سے نہیں لیا, انہوں نے پورے کارخانے کو پاکستان میں لیا ہے, اور آج الحمدللہ پاکستان خود کفیل ہے ہوائی افواج میں اپنی جہاز بنانے میں. JF تھنڈر آج دنیا کا بہترین, JF تھنڈر 17 بہترین ہوا لڑاکا جہازوں میں سے ہے. پھر ہمارے سائنسدانوں نے, ہماری افواج نے مل کے جس طرح کا ہماری میزائل کا نظام بنایا ہے اس کا کوئی نظیر نہیں ہے. کچھ ادارے یہ چاہ رہے تھے, کچھ کمپنیز کی طرف سے ایک پروپوزل آیا تھا کہ جی ایگریکلچر کو ترقی دینی چاہیے, گرین پاکستان ہونا چاہیے, اور اس حوالے سے ایک مختلف پروپوزلز تھے جو حکومت پاکستان اور پھر حکومت پنجاب کے بھی زیر غور تھے. اور جیسے ہی وہ پروپوزلز جو ہے وہ میڈیا پہ آئے تو سندھ کے اندر سندھ کے عوام نے ریزسٹنس دکھائی, جس میں وکلا سر فہرست تھے. سندھ کے لوگوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہم نے کوئی ریزسٹنس نہیں کی, ہم نے لڑائی نہیں کی, ہم نے ریاستی طاقت کا استعمال نہیں کیا, بلکہ سندھ کے لوگوں کو اپنا سمجھتے ہوئے, ان کا پارٹ اینڈ پارسل اپنے آپ کو جانتے ہوئے, ہم نے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو ایک آئینی ادارہ ہے کہ جب بھی صوبوں کے درمیان یا اس طرح کے کوئی پانی کے ایشوز آ جائیں تو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے, ایک آئینی ادارے میں بیٹھ کے ایک آئینی فیصلہ صادر فرمایا جائے. لہٰذا مجھے یہ فخر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس جو معاملہ تھا اس کی سینسٹیوٹی کو محسوس کرتے ہوئے نہ صرف کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس طلب کیا, بلکہ وہ 2 مئی کو تھا, یعنی وہ آج ہونا تھا, لیکن اس کو کیونکہ یہاں پہ احتجاج کی لہر بڑی زبردست تھی, اس کو جانتے ہوئے, سندھ کے لوگوں کا احترام کرتے ہوئے اسے پہلے کیا. اور پھر اس اجلاس کے اندر مسلم لیگ نون کی جماعت سے تعلق رکھنے والے تمام ممبران نے صوبہ سندھ کے عوام کی رائے کے آگے سر تسلیم خم کیا, اور صوبہ سندھ کے عوام کی رائے کو عزت اور احترام دیتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک صوبہ سندھ کے لوگ کسی بھی منصوبے پہ راضی نہیں ہوں گے, دریائے سندھ پر کوئی بھی متنازع منصوبہ نہیں بنے گا. آپ نے کل خبر دیکھی ہوگی کہ دریا بچاؤ کمیٹی جو سندھ کے اندر ہے, انہوں نے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا ہے. یعنی منافقت کی آپ انتہا دیکھیں کہ اس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ PTI سندھ کے صدر کے گھر پہ ہو رہا ہے, اور PTI سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ KP کے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے اس فیصلے کے اوپر سگنیٹری ہیں. ایک طرف وہ فیصلہ کرتے ہیں, اس کو آئین کا حصہ مانتے ہیں, اور سندھ کے لوگوں کے ترجمانی کرتے ہیں, اور پھر پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں کہ جی ہم نے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر سندھ کے لوگوں کی رائے کا احترام کیا. دوسری طرف سندھ میں اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے وہ یہاں پہ یہ منجن بیچ رہے ہیں کہ جناب یہ تو غیر آئینی فیصلہ ہے. ایک طرف وکلا جو جشن منا رہے ہیں, جو خوشیاں منا رہے ہیں, جو محترم وزیر اعظم صاحب کے اس فیصلے اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کر رہے ہیں, اور وہ دوسری طرف سندھ کی دریا بچاؤ کمیٹی جو ہے وہ اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دے رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ سے. CCI کے اجلاس میں اگر ایک بھی وزیر اعلیٰ یا ایک بھی ممبر اگر اختلاف کرے گا تو وہ منظور نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ بھی بہت اس بات کا احترام کرنا چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی اس بات کی حمایت کی تھی. ایک طرف تو وزیر اعظم اپنا رول ادا کر رہے ہیں, لیکن مریم نواز جو کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی اس کی حمایت کی. اور دوسری طرف اگر وکلا احتجاج کر رہے تھے, میں خود کراچی بار کا 3 دفعہ سیکرٹری رہا ہوں, سندھ بار کونسل کا ممبر رہا ہوں, راجہ انصاری ہمارے ایکٹیو ہیں, تو ہم لوگوں نے خود ببرلو جا کے 2 دفعہ وہاں پر اظہار یکجہتی کی اور کہا کہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب کو یہ پیغام پہنچایا جائے گا اور یہ عوام کی سوچ کے خلاف فیصلہ نہیں ہوگا. الحمدللہ پاکستان کے عوام کا بھرپور اعتماد ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے اس جنگی حالات میں بھی قوم شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح آج اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس اور اس کی جو بیانیہ ہے اس بات کا ثبوت ہے. اور ہم چونکہ ایک سیاسی جماعت ہے تو راجہ صاحب نے ٹھیک کہا ہے, ہمیں عوام میں ہی رہنا چاہیے اور عوام میں جانا چاہیے. وہ دریا ہو, ہمارے کاشتکاروں کا مسئلہ ہو, ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ ہو, ہمارے بے روزگاروں کا مسئلہ ہو, ہم تو آپ کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جمہوریت اسی کا نام ہے. کارپوریٹ فارمنگ کے اوپر دیکھیں, ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صوبہ سندھ ایک پاکستان کی اہم ترین اکائی ہے, اور سندھ کے جو لوگ ہیں وہ بڑی پسماندہ زندگی گزار رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ کارپوریٹ سیکٹر کو
یہ زمینیں دیں, بڑی بڑی جو ہیں کمپنیز بنا کے ان کو لاکھوں ایکڑ زمین دے دیں. بہتر ہے کہ 8 ایکڑ 16 ایکڑ 20 ایکڑ کے ٹکڑے سندھ کے غریب ہاریوں غریب لوگوں کو دی جائے اور پھر وہ لیز پر حکومت کو دیں, تاکہ ان کا بھی جو ہے وہ روزی روٹی چلتی رہے, وہاں کے مقامی لوگوں کو روزگار بھی ملے اور پاکستان کے اندر جو ایگریکلچر ہے وہ بھی ترقی کرے.